السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذہم فی تقلبہم فما هم بمعجزین او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 45، 46، 47 یعنی 45، 46، 47 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افامن الذین مکروا السیئات، بدترین داؤں پہ چلنے والے، بری چالیں چلنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ایسی جگہ سے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب لائے کہ اس جگہ کے بارے میں ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہو۔ سامعین کرام، مکی صورتوں میں سے اور مکی آیتوں میں سے یہ آیتیں ہیں، اور یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکہ میں نازل ہو رہی ہیں۔ مکہ والوں کے سامنے یہ بات بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی حلیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی صبر کرنے والا، اپنے بندوں کے اوپر رحم و کرم کرنے والا، اپنے بندوں کو چھوٹ دینے والا ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈھیل دیے ہوا ہے، چھوٹ دیے ہوا ہے۔ برے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو برائی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق والے سیدھے رستے سے روکنے کے لیے مختلف قسم کے داؤں پیچ اور ہتھ کنڈے چل رہے ہیں، بڑے بڑے مکر و فریب کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مہلت دیے ہوا ہے، ڈھیل دیے ہوا ہے، چھوٹ دیے ہوا ہے کہ بندہ صحیح رستے پر آ جائے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے، جس کو چاہے، جہاں چاہے زمین میں دھسا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے عذاب بھیج دے کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں کہ یہاں سے بھی ان کو عذاب آ سکتا ہے، اس کو شعور بھی نہیں ہو۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے پر تو خود بھی نہیں چل رہے ہیں، لوگوں کو بھی روک رہے ہیں، اور اللہ کے رستے پر چلنے سے روکنے کے لیے مختلف قسم کے داؤں پیچ بھی چل رہے ہیں۔ ایسے لوگ کیا اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الملک آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17 میں اسی چیز کو بیان فرمایا۔ اللہ نے لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس بات سے نڈر اور بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا جو آسمان میں ہے وہ تم لوگوں کو زمین میں دھسا دے اور زمین لرزنے لگے؟ یعنی ابھی زمین کے اندر زلزلہ ہے، زمین پھٹے اور تم کو زمین کے اندر دھسا دے، کیا ایسی ذات سے تم نڈر اور بے خوف ہو گئے ہو؟ اللہ نے مزید آگے فرمایا ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، کیا تم لوگ اس ذات سے جو آسمان میں ہے نڈر اور بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے؟ اللہ نے پتھروں کی بارش برسایا ہے نا، ہلاک کیا ہے نا۔ قوم لوط کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کر کے ہلاک کر دیا۔ ہاتھی والے جو لوگ کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے سے ان کے اوپر پتھر کی بوچھار کر دی، جس کی وجہ سے وہ لوگ ملیا میٹ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے؟ اور تم ان قریب جان لوگے کہ ہمارا ڈرانا کیسا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خود بھی نہیں چلتے ہیں، لوگوں کو روکتے بھی ہیں اور اللہ کے راہ حق سے روکنے کے لیے مختلف قسم کے داؤں پیچ چلتے ہیں، اللہ نے ان کو تنبیہ کیا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ نے مزید تنبیہ کیا۔ اللہ نے کیا تنبیہ کیا؟ او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا ان کے نقل و حرکت کرتے ہوئے، ان کے چلتے پھرتے ہوئے اللہ ان کی پکڑ کر لے۔ فما ہم بمعجزین، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کیسے پکڑ لے؟ چلتے پھرتے، نقل و حرکت کرتے ہوئے۔ انسان سفر کر رہا ہے اپنے بزنس کے لیے، اپنے کسی مقصد کے لیے کہیں جا رہا ہے، اللہ کا عذاب آ جائے۔ اپنے بزنس کو، کاروبار کو پروان چڑھانے کے لیے مختلف قسم کے پینترے کھیل رہا ہے، ہیلے بہانے کر رہا ہے، ہتھ کنڈے اختیار کر رہا ہے کہ ہمارا بزنس آگے چل پڑے، اس کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے کر رہا ہے، یہی کام کرتا رہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔
رات کا وقت ہو، اپنے بستر میں آرام کرنے کے لیے وہ گیا ہوا ہو، اور اسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے۔ صبح کا وقت ہو اور اس وقت جو ہے انٹرٹینمنٹ میں لوگ لگے ہوئے ہو، ابھی ہے نا صبح کے وقت میں لوگ انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، دن چڑھے لوگ انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں، بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، مختلف قسم کے کھیل کھیلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 97-98 میں بیان فرمایا ہے، افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستی والے اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ راتوں میں وہ اپنے بستروں کے اندر آرام کر رہے ہوں اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ او امن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا بستی والے اس بات سے بے خوف اور نڈر ہو گئے ہیں کہ وہ دن کے وقت، جب صبح کا وقت ہوتا ہے، دن چڑھے، جیسے ہی سورج طلوع ہو کر کے اوپر چڑھنے لگتا ہے اور اس وقت وہ لوگ کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں، اسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے اور اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر کہا ہے، او یاخذہم فی تقلبہم، ان کے نقل و حرکت کرتے ہوئے اللہ ان کے اوپر عذاب بھیج دے۔ سفر کر رہا ہے، اللہ کا عذاب آ گیا، موج مستی میں مشغول ہے، اللہ کا عذاب آ گیا، رات میں بستر پر سو کر کے آرام کر رہا ہے، اللہ کا عذاب آ گیا، اپنے کاروبار میں مشغول ہے، اللہ کا عذاب ہو گیا، لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، ٹوپی پہنا رہا ہے، اللہ کا عذاب آ گیا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہا ہے، اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی نقل و حرکت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکڑ لے، فما ہم بمعجزین، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ جب چاہے، جو چاہے، جس وقت چاہے کر سکتا ہے۔ ان تمام باتوں کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر اور خوف انسان کے دل میں ہمیشہ رہنا چاہیے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہنا چاہیے، من مانی زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ سامعین کرام، اس کے بعد آخری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، او یاخذہم علی تخوف، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈرا دھمکا کر کے پکڑ لے، ان کو خوف کی حالت میں پکڑ لے۔ یہ جو آیت کریمہ کا جو ٹکڑا بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ان کے دل میں پہلے سے خوف ہو، اور دل میں پہلے سے خوف کب ہوتا ہے؟ جب انسان کوئی بڑا گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب کہیں آ نہ جائے، اور اسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے۔ اور اس کا ایک دوسرا مطلب بھی بیان کیا گیا ہے، او یاخذہم علی تخوف، تخوف کا مطلب جو ہے تنقص، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس طرح سے آئے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ آج دیکھیے مسلم سماج و معاشرے کا کیا حال ہے، بہت سارے مفسرین نے کہا اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ ایسے کیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ برسر ممبر ہیں، اور تخوف کا معنی کسی سے اپنے سامعین سے پوچھا تو ایک قبیلے کا آدمی اٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے ہاں تخوف کا مطلب ہوتا ہے تنقص۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایسے ہی روایت کیا، تخوف کا مطلب ہوتا ہے تنقص، اور تنقص کا مطلب یہ ہے او یاخذہم علی تخوف، اس طرح سے اللہ کا عذاب آئے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، اور دھیرے دھیرے معاشرہ کمزور ہوتا چلا جائے۔ آج ایسے ہی حالت ہے مسلم سماج و معاشرے کی کہ مسلم سماج و معاشرے کو گناہ، ان کی کرتوت دیمک کی طرح بالکل چاٹ کر کے تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں، لیکن مسلم معاشرے کو اس بات کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ دھیرے دھیرے معاشرہ جو ہے اخلاقی اعتبار سے ہو، ایمانی اعتبار سے ہو، عقیدے کے اعتبار سے ہو، دھیرے دھیرے معاشرہ بالکل کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا او یاخذہم علی تخوف، بہت ساری آیتوں میں، بہت ساری تفسیروں میں مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر سماج و معاشرے کے اندر توحید نہیں ہے، سماج و معاشرے کے اندر منہج نہیں ہے، سماج و معاشرے کے اندر سنتوں پر عمل نہیں ہے، سماج و معاشرے کے اندر عبادتوں میں لوگ مشغول نہیں ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں مشغول نہیں ہے، نافرمانی کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ کسی سماج و معاشرے کے اندر قرآن و حدیث سے لوگ اختلاف کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ابھی قرآن و حدیث کی بات بتائی جاتی ہے، بہت سارے لوگ اس کا اختلاف کرتے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے کہ باہم مسلم سماج و معاشرہ دینی اعتبار سے اختلاف میں پڑا ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان فرمایا ہے، او یاخذہم علی تخوف، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس انداز میں پکڑے کہ ان کو پتہ نہ چلے اور دھیرے دھیرے وہ کمزور ہوتے چلے جائیں۔ لیکن اللہ نے آگے مزید کہا، فإن ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب جو ہے بہت زیادہ شفقت کرنے والا اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے، کہ سارے گناہوں کو دیکھنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ صرف نظر کیے ہوا ہے،
ساری کرتوتوں کو دیکھنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سر پہ نظر کیا ہوا ہے، ڈھیل دی ہوا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ ڈھیل صرف اس دنیا تک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6099 نمبر کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد اصبر علی اذى يسمعه من اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ تکلیف دہ بات کو سن کر کے کوئی بھی صبر کرنے والا نہیں، کہ لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مقرر کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے اور عافیت بھی دے رہا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، شرک میں بھی مبتلا ہے، ہر طرح کی برائی بھی انجام دے رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ رزق بھی دے رہا ہے اور عافیت بھی دے رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اور شفقت ہے جو اللہ کے بندوں کے اوپر ہے، لیکن یاد رکھیے یہ رحمت و شفقت صرف دنیا بھر کے لیے ہے۔ جب انسان آخرت میں پہنچے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر کے نہیں آئے گا تو یقیناً وہاں پر ان کے لیے بڑا گھاٹا کا مسئلہ ہو جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔